السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پچھلے 10-12 دن میں جو ہوا آج بھی اس کی بازگشت ہے۔ لگتا ہے آنے والے دنوں میں بھی یہ مسئلہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ فرانس میں جو بے حرمتی ہوئی، جو خاکوں کا مسئلہ ہوا، اس پر تحریک لبیک جب اسلام آباد آئی، ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جائے گی اور ملک بدر کیا جائے گا۔ اس کا ایک ٹائم فریم تھا، ٹائم فریم پر اس کو مزید تھوڑا سا آگے کر دیا گیا۔ 20 اپریل کی ڈیٹ تھی۔ اس سے چند دن پہلے سعد رضوی جو سربراہ تھے اس تنظیم کے، سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کا ایک رد عمل آیا۔ اگلے دن 4 پولیس اہلکار شہید اور 800 کے قریب زخمی ہوئے۔ پھر 2-3 دن گزرے اور دوسری جانب سے ایک رد عمل آیا اور اس کے نتیجے میں 2 اور زیادہ جو بات کی جا رہی وہ 3 تحریک لبیک کے کارکنان اپنی جان سے گئے۔ اور یہ واقعہ ایک تھانے کے قریب ہوا جو جامعہ ہے تحریک لبیک کی، اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر بات شروع ہوئی کہ کیا کرنا ہے۔ ان کو کالعدم قرار دیا گیا، لوگ گرفتار کیے گئے، ATA کے مقدمے دائر کیے گئے اور پھر مذاکرات ہوئے۔ ایک دھرنا چل رہا تھا اور اس کے بعد کہا گیا کہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس وقت اب 3-4 جو فریق ہیں اس کا، ان کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں۔ حکومت کی جانب سے پہلے تو بڑے سخت بیانات دیے گئے، اسٹیٹ ریاست کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے اور کس طرح یہ پولیس والوں کے ساتھ جو کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، پرائم منسٹر پاکستان نے، انہوں نے گو کہ ان واقعات کا ذکر نہیں کیا لیکن طریقہ کار کا اختلاف بتایا۔ پھر جب شیخ رشید صاحب اور نور اللہ قادری صاحب گئے، مذاکرات ہوئے، رات گئے تو ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس وقت بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ قرارداد منظور کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب حکومت نے کیا کیا، یہ قرارداد صرف پیش کرنے کی بات بعد میں کی گئی کہ صرف پیش کرنی ہے، پرائیویٹ ممبر کے ذریعے کرائی گئی۔ وزیر اعظم خود ایوان کا حصہ نہیں بنے، نہ ایوان میں آئے، کوئی کسی وزیر نے اس کو پیش نہیں کیا، اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک لیڈرشپ کا ٹوٹل فقدان نظر آیا کہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی بیان، جو بھی بیانات دیے گئے بڑے جذباتی بیانات تو دیے گئے، حکومت کی تعریفیں نور اللہ قادری صاحب نے بڑی کی، لیکن اس کے آگے کیا ہوا، وہ خود نہ تشریف لائے اور اس مسئلے کو کہا گیا کہ اب یہاں ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی، دوسرا بڑا فریق، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کل چودھری منظور صاحب نے یہ تو کہا کہ سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کی بھی کوئی واضح پالیسی نہ سفیر کو نکالنے پر ہمارے سامنے ہے، نہ حکومت کے خلاف ہمارے سامنے ہے کہ کیا حکومت ٹھیک کر رہی ہے، کیا نکالنا چاہیے یا حکومت کو یہ شرائط نہیں ماننی چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن کسی نہ کسی کو لینی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی پارلیمنٹ میں نہ جانا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ میں جاتے اور آپ کو پیش کرتے۔ تیسری طرف پی ڈی ایم نے خبر یہ آئی کہ اجلاس کی میں شرکت بھی کریں گے اور اس تحریک کی یا قرارداد کی حمایت بھی کریں گے۔ وہ مسئلہ خراب ہو گیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو کل آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جوتا اتار کے ماروں گا اسپیکر کو۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، جس پر اسپیکر نے اب ان کو نوٹس جاری کیا یا ان سے کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں، ٹینڈر ہز اپالوجی اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک خط آج لکھا گیا ان کی جانب سے، چند سوالات پوچھے گئے حکومت سے کہ جو آپ نے قرارداد پیش کی ہے، کیا اس کے بعد اس ایشو پر کوئی مزید پروسیڈ ہوں گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ کیا تمام جو اگریمنٹس کیے گئے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے؟ تیسرا کہ پی ایم کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے قوم سے خطاب کیا وہ اور جو قرارداد ہے آپس میں متصادم ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو متصادم قرارداد از خود متصادم، ایک طرف سفیر کو نکالنے کی بات کرتی ہے، دوسری طرف کہتی ہے یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے، کوئی گروہ جتھا سڑکوں پر آ کر ریاست کو ڈکٹیٹ خارجہ پالیسی پر نہیں کر سکتا، لیکن پہلا شق جو ہے وہ تو وہی ہے کہ اس کو نکالا جائے اور اس پر بحث کی جائے۔ چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ ایکسپلشن آف فرینچ امبیسڈر، اس پر حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے، جو کہ ایک بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے جو تینوں پارٹیوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ پانچواں، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان تمام واقعات پر جو 10 دن میں ہوئے جن میں جانی نقصان ہوا، چاہے وہ اس جگہ اس سائڈ سے ہوا یا اس سائڈ سے ہوا۔ یہ ہے ہمارا آج کا مدعا۔ شہریار افریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ملک صاحب تھینک یو سر۔
اور قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, کیونکہ 3 بڑے فریق ہیں سر. میں نے اسی لیے تینوں فریقوں کی پوزیشن اور میرا ذاتی اگر آپ پوچھیں تو اس ایسے کسی بھی مشکل وقت میں لوگ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ سے مراد لارجر جو پبلک ہے آپ کی, چاہے وہ حکومتی ووٹر ہے, چاہے وہ نون کا ووٹر ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. ان کے اپنے جذبات بھی ہیں, لیکن اس ملک میں جب کنفیوژن ہوتی ہے, جب اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں, تو اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈائریکشن کے لیے. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے ڈائریکشن نہیں ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kielze ODN Reznach Disney World zus par an.